اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے یہود و نصارہ۔ قرآن کیا کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں اور مروجہ نصرانیوں کے بارے میں۔ تو ناظرین، آج ہم یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، نصرانیوں کا بیہیویئر دیکھیں گے قرآن پاک میں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی 113 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ناظرین، اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ بات یہاں پہ صاف صاف لکھی ہوئی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور جو یہودی روادار کہتے ہیں کہ نصارہ مددگار، علی شیء کسی شے پہ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جو نصارہ ہیں مددگار، وہ کہتے ہیں کہ یہود یعنی روادار کسی شے پر نہیں۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں جیسے آپ پہلے سوچتے آئے ہیں، یا آپ جیسے پہلے اپنے ذہنوں میں یہود و نصارہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ جو یروشلم میں یہودی رہتے ہیں یا نصرانی رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں یہ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آگے دیکھیں ذرا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، کتاب کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ یروشلم میں جو یہودی رہتے ہیں یا جو عیسائی رہتے ہیں، کیا کتاب کی تلاوت وہ کر رہے ہیں؟ ہم نے اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اور قرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنے کو قرا کہتے ہیں۔ اور جو نفسیات سے پڑھا جاتا ہے، تلاوت جو ہے وہ نفسیات سے کی جاتی ہے۔ تو ہم نے پیچھے دیکھا آیتوں میں کہ جو ہادو تھے ان کو کتاب اللہ سے حفظ کرایا گیا تھا، یعنی کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، ان کو حافظ بنایا گیا تھا۔ تو وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ہادو ہیں وہ۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی شے پر نہیں اور وہ کسی شے پر نہیں، اور دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اور تلاوت نفسیات سے کی جاتی ہے، نفسیات سے وہی کرتا ہے جو حافظ ہو۔ تو ان کو حفظ بھی کرایا گیا ہوا ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات بے علم بھی کرتے ہیں، جن کو علم نہیں وہ بھی انہی کی قول کے مطابق بات کرتے ہیں،
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن اللہ ان کے اختلاف جو یہ کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ جو قول ہے ان کا کہ ایک دوسرے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مددگار جو ہیں وہ کسی شے پر نہیں، اور جو روادار ہیں وہ کسی شے پر نہیں، تو یہ قول پہلے سے چلا آ رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ جمعہ 62 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ڈائریکٹ یہودیوں کو مخاطب کر دیا اور کہلوایا نبی پاک سے کہ کل یا ایھا الذین ھادوا، ان سے کہہ دو جو ہادو ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم یہ زعم کرتے ہو، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، من دون الناس، یعنی کہ اور لوگوں کے علاوہ یہ جو ہادو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ کون دعویٰ کر رہا ہے اولیاء اللہ ہونے کا؟ کون ہے اولیاء اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج دے رہا ہے، ڈائریکٹ چیلنج دے رہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم اللہ کے اولیاء ہو تو موت کی تمنا کرو اور آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس، اگر تم میرے اولیاء ہو تو، اگر میرے سرپرست ہو تو آؤ میرے پاس، موت کی تمنا کرو۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ ہادو۔ ہاں جی، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہادو کہہ رہے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، اور ہادو تھے جن کو کتاب اللہ سے حفظ کرایا گیا تھا، اور انہوں نے کتاب کو ایسے اٹھایا جیسے گدھے کی طرح۔ تو اب یہ زوم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج دے رہا ہے ان کو کہ تم اگر میرے اولیاء ہو، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کا چہرہ جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ موت کی تمنا کرو، آؤ میرے پاس۔ تو وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ سورہ جمعہ 62 کی 7 میں ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھوں نے کچھ بیچا ہوا ہے۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، بس ان کے ہاتھوں نے آگے کچھ بھیجا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ نساء 4 نمبر اس کی 46 نمبر آیت۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ تو بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے علاوہ جو سنایا جائے،
اور ہماری پابندی کرو، اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور اب ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے من الذین ہادو، اور لوگوں میں سے جو ہادو ہیں، یحرفون الکلمہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے، ان کے ہاتھوں نے کیا بھیجا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ من الذین ہادو یحرفون الکلمہ، لوگوں میں سے جو ہادو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، یعنی تحریف کا مطلب ہے غلط بیانی کرنا، اور جو الفاظ اپنے موضوع سے، الفاظ کو اپنے موضوع سے بدل دینا، یعنی اس کی اس کو اپنی جگہ سے بدل دینا اور اس کے غلط معنی پیش کرنا۔ ان مواضعہ، یعنی کہ موضوع سے ہٹا دینا اس کو۔ اچھا، یہ ہادو لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ حفظ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور کیسے کیا ہوا ہے؟ جیسے گدھے نے، اور وہ خود کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اور کرتے ہیں تحریف۔ اور تحریف، یہ اس کو ایک میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تحریف کیسے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، اب ہم آگے گئے تو سورہ بقرہ کی 53 نمبر میں ہم دیکھیں گے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہم اس کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں۔ وا کا مطلب اور اس کا مطلب جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، تم سب ہدایت پاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلے گئے تو اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور فرق کرنے والا تاکہ تم سب لوگ ہدایت پاؤ۔ تو جو یہ بھائی بیٹھا ہے تحریف کرنے والا، وہ کیا کرے گا اس میں؟ وہ کرے گا کہ کتاب کی جگہ کر دے گا تورات۔ تو یہ ہو گئی تحریف۔ پیچھے کتاب کا موضوع چل رہا ہے، ادھر بھی کتاب، الکتاب عربی میں لکھا ہوا ہے، تو اپنی زبان میں اس نے تبدیل کر دیا، اور اس کو تحریف کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے موضوع سے ہٹا دیا اور ایسا لفظ وہاں پہ لکھ دیا جو اس کے معنوں کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تم سنو علاوہ جو سنایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے اسی کو سنو۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَاتِهِمْ، اور ہماری پابندی کرو، لَيَّمْ بِأَلْسِنَاتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور اپنی زبانوں میں توڑ مروڑ کر اور دین فیصلے میں ڈال دیتے ہیں، طعنًا فی الدین، دین فیصلے میں ڈال دیتے ہیں۔
اب اس کو اپنی زبانوں میں توڑ مروڑ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو عربی کو پڑھتے ہیں دوسرے انداز میں، جیسے اس کی سمجھ نہ آئے، اور اس کو زبان تروڑ مروڑ کرتے ہیں. لیکن یہ اس کو سمجھنا ایسے ہے کہ یہ لوگ اللہ کا کلام ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کبھی بھی. عربک جو ہے نا، اس کو کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں فرق نہیں ڈال سکتے. وہ کریں گے اپنی زبانوں میں. یہ جو اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے، نیچے ترجمہ لکھیں گے، اس میں تحریف کریں گے، اس میں ڈسٹارٹ کریں گے، اور اس میں اس کو ہیر پھیر کر دیں گے لفظ کو، کہ اس کے معنی بدل جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر وہ یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اگر وہ کہتے ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور ہم نے سن لیا، وَانظُرْنَا، اور ہمیں دیکھو، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَامَ، اور سیدھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں.